اور مصعب بن عمیر مکہ کے نوجوان، خوبصورت مترف صحابی ان کو کہا گیا، آسودہ حال صحابی، خوش پوش صحابی، معطر بدن والے صحابی ہیں، نوجوان اور خوبصورت ہیں۔ جب کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، ایسے حالات ان پہ آئے۔ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ان کے جسم کے اوپر کی خوشبو سے، جس گلی سے یہ گزرتے تھے، جس محلے سے گزرتے تھے، کافی دیر کے بعد پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہیں۔ ان کے جسم کے اوپر جو لباس ہوتا تھا، وہ لباس مکہ کا کوئی امیر آدمی بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ لاڈلے صحابی تھے۔ جب جوانی تھی، نوجوانی اور بچپن کے اندر، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، سب کچھ تھا، بس جب مسلمان ہوئے سب کچھ لے لیا گیا۔ لیکن ان سے جب پوچھا گیا، سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا مصعب کیسے محسوس کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم دل مطمئن ہے، ضمیر مطمئن ہے، میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، ایمان کا سودا کیا، میں نے اللہ سے ایمان مانگا، اللہ نے ایمان دے دیا، بدلے میں اللہ نے کپڑے لے لیے، بدلے میں اللہ نے دنیا لے لی، جائیداد لے لی، سونا لے لیا، جو جواہرات تھے میرے جسم کے اوپر وہ عطر اور خوشبو لے لی، میں نے یہ سودا کر کے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں اس پہ مطمئن ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کو دیکھتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس بیچارے کا کیا قصور ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اس کی زندگی بدل گئی، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، آج اس کے بدن پہ اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ پورا جسم ڈھک جائے۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو کے کہا کرتے تھے تمام صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی ہیں، سب سے امیر ترین صحابی ہیں۔ ان کے گھر کے کمرے سونے کے ٹکڑوں سے بھرے ہوتے تھے اور کلہاڑیوں سے ان کو توڑا جاتا تھا۔ جب دنیا سے گئے ہیں نا، خرچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے ہر فقیر کو اجازت تھی، ان کا دسترخوان مسجد نبوی کے قریب لگتا تھا، ہر مسافر اور ہر فقیر اور ضرورت مند آ کے اس پہ بیٹھ جائے، 200 300 500 افراد وہاں بیٹھ کے، اور اصحاب صفہ کا کھانا ان کی طرف سے آیا کرتا تھا جب اللہ نے وسعت دی۔ تو کبھی مسلمانوں کا حال یہ تھا، عروج کے پیچھے کچھ داستانیں ہوا کرتی ہیں، مال اللہ نے دیا، اس اللہ کے راستے میں ہاتھ کبھی بند نہیں ہوئے، خود روزہ ہوا کرتا تھا، دسترخوان پہ دوپہر کے وقت بھی 20 لوگ، سینکڑوں لوگ موجود ہوتے تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ حضرت خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی، آپ کو یہ طاقت دی، آپ کے دسترخوان میں آج فقراء مساکین مسافر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دین کے طالب علم صفہ کے طالب علم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کاش کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، آپ یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، حضور کا دل کتنا ٹھنڈا ہو جاتا۔ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ عبد الرحمن کہیں تیری نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں تو نہیں چکا رہا۔ فرمایا میں نے اپنے سے بہتر شخص حضرت حمزہ کو دیکھا تھا، مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے جسم کے 17 ٹکڑے ہوئے، مجھ سے بہتر تھے، دنیا سے گئے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کبھی۔ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر نوجوان تھا، دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے جب اللہ کے پاس شہید ہو کے گیا تو میں موجود تھا۔ احد کے میدان میں اس کی لاش پڑی تھی، اور صحابہ جب اس کو کفن دینے لگے تھے تو کپڑا اتنا میسر نہیں تھا، سر چھپتا تھا تو ٹانگیں نظر آتی تھیں، ٹانگوں کو چھپایا جاتا تھا تو سر نظر آیا کرتا تھا۔ یہ مجھ سے بہتر لوگ تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں، دین کے لیے سب کچھ کیا۔